گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آج ہم پڑھیں گے اس میں سبق سر اقبال مرحوم، اس کو تحریر کیا ہے رشید احمد صدیقی نے، اور یہ شخصیت نگاری کے سلسلے کا مضمون ہے۔ رشید احمد صدیقی پیدائش 1896 1896، وفات 1977۔ تصنیف آشفتہ بیانی میری، گنج ہائے گرامایا، ہم نفسانے رفتہ۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، مذاکرے، مباحثے اور اہم موضوعات پر تقاریر سن کر اپنا انداز فکر بدل سکیں۔ نمبر 2، دفتری احکام یا یادداشتیں مختلف فارم۔ نمبر 2، دفتری احکام، یادداشتیں مختلف فارم اور امتحانی فارم وغیرہ سمجھ کر پڑھ سکیں۔ نمبر 3، فنی اور فکری تجزیہ کر کے کسی ادبی یا علمی تحریر پر اپنی رائے دے سکیں اور مختلف صنف میں اس کے مقام کا تعین کر سکیں۔ نمبر 4، کسی ادبی، علمی، سماجی یا صحافتی موضوع پر ترتیب، استدلال اور موضوع مثالوں سے مترادفات اقوال، امثال، محاورات استعمال کرتے ہوئے کم از کم 500 الفاظ کا مضمون تحریر کر سکیں۔ مضمون پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ بڑی گرمی پڑ رہی تھی، دور دراز کے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ علی گڑھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترا ہی تھا کہ ایک عزیز نے کہا، ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے، بہت تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے پلیٹ فارم کی ہر چیز موجود تو ہے لیکن اس کی نہ کوئی آواز ہے اور نہ اس میں کوئی حرکت۔ یہ بات صرف ایک آن کے لیے تھی۔ آسیائے گردش ایام ایک آن کے لیے رک سی گئی تھی لیکن فوراً ہی رواں دواں ہو گئی۔ زندگی اپنے تمام ہنگاموں کے ساتھ رواں دواں نظر آنے لگی۔ مکان واپس آیا، نہ نہانا اچھا معلوم ہوا، نہ کھانے کو جی ہوا، جیسے نفس اپنے مطالبات چھوڑ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرہ بند کر کے لیٹ رہا۔ ذہن نے ماضی کے اوراق ایک ایک کر کے پلٹنے شروع کر دیے۔ طفلی کا زمانہ یاد آیا جب اقبال کے اشعار چھٹپنی کی دوستی کی طرح مزیدار اور جانثار معلوم ہوتے تھے، اور خود اقبال کا یہ تصور تھا کہ وہ جو اشعار کہتے ہیں انہی میں رہتے بستے ہیں۔ اقبال کی صورت وہی ہوگی جو میرے اپنے تصورات کے عمل سے پیدا ہوئی تھی، بہت اچھی سی، بہت چاہے جانے والی۔ 1925 میں مرحوم سے ملنے لاہور گیا تھا۔ اقبال کے کلام میں جو باتیں بچپن کے تجسس میں دلچسپ معلوم ہوتی تھیں اب تجزیے و تجربے کی زد میں ناقابل فہم معلوم ہونے لگی تھیں۔ میں صرف پڑھنے اور اپنے طور پر لطف لینے کی منزل سے گزر چکا تھا۔ اب پڑھانے کو پرفکر و پر لطف بنانے کا فرض عائد ہوتا تھا۔ غالباً دن کے 9-10 بجے ہوں گے۔ میں مرحوم کی کوٹھی پر پہنچا۔ کپڑے پہن کر کسی مقدمے کی پیروی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ سیاہ عقدہ بریکٹ میں لکھا ہے BOW باندھتے، کالر درست کرتے ہوئے برآمد ہوئے۔ گھٹا ہوا جسم، چوڑی چکلی ہڈیاں، مردانہ آواز، آنکھوں کی ساخت اور مونچھوں کی وضع کسی قدر تورانیوں جیسی۔ سوٹ بوٹ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ مسکرانے میں آنکھوں کے گوشے میں جھریاں پڑتی تھیں جن سے ذکاوت و ملاطفت کا اظہار ہوتا تھا۔ بڑی خوش دلی اور شفقت سے ہاتھ ملایا اور کسی قدر دیر تک ہاتھ میں لیے رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں آ بیٹھے۔ علی گڑھ کا حال دریافت فرماتے رہے۔ آواز بھاری تھی لیکن بلند ہونے کے ساتھ ساتھ زور اور صفائی بڑھتی جاتی۔ میں نے اس خود اعتمادی کے ساتھ جس میں عالمانہ اور والہانہ دونوں انداز متوازی و متوازن ہوں کم لوگوں کو گفتگو کرتے سنا ہے۔ یہی بات مجھے ذاکر صاحب میں ملتی ہے۔ علامہ مرحوم کی باتیں سنیے، بشرطے کہ وہ بات کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو فوراً محسوس ہوگا
کہ ان کی باتیں صرف زبان سے نہیں ادا ہوتی تھیں۔ وہ صرف اپنے الفاظ اور فکروں پر نہیں بھروسہ کرتے تھے، بلکہ وہ باتیں کہیں دور سے اور بڑی گہرائی سے آتی تھیں۔ ان کی گفتگو حشو و زوائد سے قطعاً پاک ہوتی تھی کہ وضاحت و جامعیت بجائے خود ثنائی اور بدائے معلوم ہونے لگتی تھیں۔ گفتگو کرنے میں ان کی آنکھیں نفس سے بھی کچھ کم کھلی رہتی تھیں، البتہ جب گفتگو میں گرمی اور روانی پیدا ہو جاتی تھی تو آنکھیں پوری کھل جاتی تھیں اور چہرے پر گرمی اور روشنی جھلکنے لگتی تھی۔ اسی دن شام کو دوسری ملاقات ہوئی۔ اتفاق سے اس دن ایک نوجوان شاعر آ گئے جو کچھ دیر تک اپنا فارسی کلام سناتے رہے۔ ان کی شاعری اور لہجے دونوں پر جدید ایرانی رنگ غالب تھا۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ نوجوان کی گفتگو میں تعلی زیادہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی مسلسل خاموشی کسی قدر بیزاری میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر تو بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحبت ختم ہو گئی۔ صرف 2-4 اصحاب بیٹھے رہ گئے۔ اندر سے دیر میں برآمد ہوئے۔ چہرے پر اب بھی انقباض طاری تھا۔ تھوڑی دیر تک حقے کا ٹھہر ٹھہر کر کش لیتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، نعمت کے مطابق انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ آ گئے۔ اب طبیعت بحال ہو گئی۔ ہر ایک سے پرسش حال کرتے، وہ بھی اسی طور پر نہیں کہ موسم اچھا ہے یا برا، رسمی باتیں تو وہ کرنا ہی نہیں جانتے تھے۔ ہر ملنے والے سے اس کے مشاغل اور اس کا مقصود دکھ سکھ سنتے۔ لوگ مرحوم کے حلقے میں متقدین کی حیثیت سے ڈرے سہمے ہوئے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ محبت اور بے تکلفی کی فضا ہوتی تھی۔ ہر شخص مرحوم کی باتیں بڑی گہری توجہ سے سنتا اور خود بھی بے تکلفی سے اپنی سناتا۔ دوسرے دن پھر مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج کہیں جانا نہ تھا، اس لیے بڑے اطمینان اور بے تکلفی سے باتیں شروع کی۔ اس زمانے میں اقبال کے نظریہ فوق البشر کا بڑا چرچا تھا۔ بعض باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اس لیے اس پر میں نے خاص طور پر اپنے شبہات کا اظہار کیا۔ مرحوم نے بڑے ہی عالمانہ انداز سے اور انتہائی خوش دلی اور خود اعتمادی کے ساتھ، جو ان کی سیرت کا بڑا ہی گراں قدر پہلو تھا، اظہار خیال کرنا شروع کیا۔ مجھے اس وقت جو چیز سب سے عزیز اور خوش آئند معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو مرحوم اس خوبی سے واضح کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا جیسے متنازع فی مسئلے میں کوئی کشیدگی تھی ہی نہیں۔ عالمانہ و مخلصانہ نقطہ نظر کی ایک علامت ہے کہ ناگہانی پیچیدگیوں اور نامعلوم مسائل کا حل بڑی آسانی سے سامنے آ جاتا ہے۔ مرحوم کو صرف شاعر سمجھ لینا یا یہ کہ ان کے خیالات یا تصورات تمام کے تمام ان کے کلام میں مقید ہو چکے ہیں، بڑی غلطی ہے۔ مرحوم کی فکر و نظر کا بہت کم حصہ ان کے کلام میں منتقل ہوا۔ وہ بہت کچھ جانتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر کچھ ایسا بھی محسوس ہوا جیسے بعض بالکل ہی نئی باتیں دوران گفتگو میں ان پر کسی کوشش کے بغیر منکشف ہو گئیں۔ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس تکلیف میں مبتلا رہ کر عالم بقا کو سدھارے، کاش کسی وقت میں حاضر خدمت ہو کر ان کے لیے وہ کر سکتا تھا جو انہوں نے میرے لیے کیا تھا۔ پھر سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت بڑے شخص تھے، ان کو مجھ جیسا معمولی شخص کیا تسکین یا تشفی دے سکتا تھا۔ وہ خاصان بارگاہ میں سے تھے، ان کا خدا سے خاص تعلق تھا، لیکن اس بات سے طبیعت مطمئن نہیں ہوتی۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ گو معجزے کا زمانہ نہیں رہا، لیکن محبت و خلوص میں اب بھی بڑی کرامتیں پوشیدہ ہیں۔ دوسروں کی وہ کون سی تکلیف ہے جس کو میں یا آپ محبت سے اور کچھ نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے زائل نہیں کر سکتے۔ معکوس از گنج ہائے گرہ مایا۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، ڈاکٹر اقبال کے انتقال کی خبر سن کر مصنف کا رد عمل کیا تھا؟ ب، مصنف نے علامہ اقبال کی گفتگو کی کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ ج، علامہ اقبال کی شخصیت اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ ڈ، علامہ اقبال نے مصنف سے ملاقات میں کن موضوعات پر گفتگو کی تھی؟ واو، کون سی خصوصیت کو مصنف نے شاعری کی بڑائی قرار دیا ہے؟
کون سی خصوصیت کو مصنف نے شاعر کی بڑائی قرار دیا ہے؟ واو، علامہ اقبال کا کلام عام شاعروں سے کیوں مختلف نظر آتا ہے؟ سوال نمبر 2، اس سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، مصنف کو علی گڑھ اسٹیشن پر انتقال کی خبر ملی، الف سر سید احمد خان کے، ب ڈاکٹر اقبال کے، جیم شبلی نعمانی کے، دال اکبر الہ آبادی کے۔ نمبر 2، مصنف ڈاکٹر اقبال سے ملاقات کے لیے گئے تھے، الف کراچی، ب لاہور، جیم پشاور، دال ملتان۔ نمبر 3، علامہ اقبال سے مصنف کی پہلی ملاقات ہوئی 1924 میں، الف 1924 میں، ب 1925 میں، جیم 1926 میں، دال 1927 میں۔ نمبر 4، علامہ اقبال محفل سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ الف کافی دیر سے بیٹھے تھے، ب صرف مہمان شاعر ہی بولے جا رہے تھے، جیم وہ شاعر نوعمر تھے، دال نوجوان شاعر تعلی سے گفتگو کر رہے تھے۔ نمبر 5، علامہ اقبال کو صرف شاعر سمجھ لینا غلطی ہے، مضمون نگار نے یہ بات کہی ہے کیونکہ الف ان کا نسلی سرمایہ بھی عظیم ہے، ب فکر و نظر کا کم حصہ کلام میں منتقل ہوا ہے، جیم وہ صرف بہترین شاعر تھے، دال وہ فارسی سے متعلق کم جانتے تھے۔ نمبر 6، زمانہ طفلی میں علامہ اقبال کے اشعار معلوم ہوتے تھے، الف مشکل، ب آسان، جیم مزیدار اور جانثار، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے، الف نعمت کے مطابق انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے، ب معجزے کا زمانہ نہیں رہا لیکن محبت و خلوص میں اب بھی بڑی کرامتیں پوشیدہ ہیں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، چھٹپنے، تجسس، تجزیہ، تجربہ، حشو و زوائد، گراں قدر، منکشف، عالم بقا۔ سوال نمبر 6، میری پسندیدہ شخصیت کے عنوان پر 500 الفاظ پر مبنی مضمون تحریر کیجیے۔ سرگرمیاں، نمبر 1، طلبہ جماعت میں کسی عنوان پر مباحثے کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، بینک چالان، داخلہ فارم اور امتحانی فارم پر کرنے کا عملی مظاہرہ کریں گے۔ نمبر 3، سبق کے بارے میں اپنی رائے تحریر کریں گے۔ برائے اساتذہ، نمبر 1، طلبہ کی سرگرمیوں کی نگرانی کیجیے اور حسب ضرورت ان کی مدد کیجیے۔ نمبر 2، مشہور اور کامیاب شخصیات پر مضامین کے مطالعے کی ترغیب دیجیے۔ نمبر 3، مختلف دفتری امور سے متعلق فارم پر کرنے میں طلبہ کی مدد کیجیے۔ فرہنگ، جگرے لالا، صحرائی گلاب، گلے لالا کا سیاہ داغ، دہل جانا، ڈر جانا، آسیائے گردش ایام، مردانہ مراد زمانے کی گردش، آسیائے الف مد آ، سین یہ الف اور بڑی یہ، آسیائے پھر گردش، گاف رے گر دال اور شین کے نیچے زیر، گردش ایام الف یہ الف یا اور میم ساکن، گردش ایام۔ طفلی بچپن، والہانہ بے اختیارانہ جذباتی لگاؤ، متوازی و متوازن صحیح صحیح، حشو و زوائد ہے شین حلوے والا ہے، شین واو، حشو پھر واو پھر زال واو الف حمزہ دال، زوائد یعنی فضول باتیں۔ ثنائے و بدائے، تحریر یا شاعری کی خوبیاں، تعلی 3 تے عین لام چھوٹی ہے، تعلی یعنی شیخی۔ انقباس، الف کے نیچے زیر، نون قاف بے الف ساتھ لکھا ہوا ہے اور زوئیں، انقباس ناشفتگی کوفت۔ متقدین، عقیدت رکھنے والے۔ فوق البشر، فے واو فو قاف ساکن الف لام بے شین رے البشر، فوق البشر انسانی صفات سے بلند۔ متنازع فی، میم تے نون الف زال عین اور فے یہ ہے ملا کے لکھا ہوا ہے۔ متنازع فی وہ چیز جس کے متعلق جھگڑا ہو۔ منکشف، ظاہر کشادہ شفاف۔ تشفی تسلی، قطعاً
بالکل، نفس سانس، ذکاوت مینس ذہانت، وضع بنایا ہوا، شبہات شبہ کی جمع شک، سدھارے وفات پا گئے، زائل ضائع ہونا۔ پیارے طلباء و طالبات، اس سبق کی بلند خوانی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ طالب علم یا وہ طالبات جو کہ بصارت سے محروم ہیں انہیں اس نئی کتاب کو پڑھنے کے لیے کسی کی محتاجی نہ ہو اور وہ خود ہی اس کو سن کر اس کے متن کو سمجھ سکیں اور امتحانات میں اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے آس پاس آپ کو کوئی ایسا دوست ساتھی ملتا ہے، ایسا طالب علم نظر آتا ہے جو کہ بصارت سے محروم ہے، آپ اسے اس چینل کا لنک ضرور دیجیے اور پڑھنے میں اس کی مدد کیجیے۔ یہ ایک ثواب کا کام ہے اور اس میں آپ بھی ہاتھ بٹائیے اور آپ بھی ثواب کمائیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔